الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سامعین محترم، حسن اخلاق احادیث کی روشنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، رواہ ابو داود۔ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیروں کے ساتھ برتاؤ، حضور علیہ السلام اپنوں سے تو پیار و محبت اور شفقت اور ہمدردی کے ساتھ ملتے ہی تھے، جس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ غیر بھی آپ کے رحم و کرم، عفو و درگزر اور خوش خلقی سے محروم نہ رہے۔ اس کی ایک عظیم مثال فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ کے لیے عام معافی کا اعلان کرنا ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ علیہ السلام مکہ میں فاتحانہ انداز میں شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے تو کفار و مشرکین، جنہوں نے ہر قدم پر آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچائی تھیں، جو آپ کے جانی دشمن تھے، آپ کے قتل کی تدبیریں اور سازشیں کرتے تھے، اور جنہوں نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ سہمے ہوئے تھے، انہیں سزائے موت کا یقین تھا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی یہی خیال کر رکھا تھا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج جوش انتقام کو سرد کرنے کا دن ہے۔ لیکن تاریخ نے دیکھا، اسے نوٹ کیا گیا کہ رحمت للعالمین آقائے دو جہاں اور محسن انسانیت کی شفقت نبوی جوش میں آئی اور زبان رسالت سے یہ اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم واذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو، تمہیں معاف کر دیا گیا، تم پر کوئی جرم نہیں اور تم میں سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمنوں کے ساتھ برتاؤ اور حسن سلوک، جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے، اور اس حسن سلوک اور برتاؤ کی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر بکثرت لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن سلوک اپنانے اور لوگوں سے اعلیٰ اخلاق سے پیش آنے اور نبی علیہ السلام کی سیرت کو، حسن اخلاق کو اپنانے، اس پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔